تیری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تو پاکستان کا وہ بدترین وزیر اعظم تھا جس کے دور میں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھانے والوں کو جیل بھیجا گیا، جس کے دور میں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھانے والوں پہ گولیاں چلائی گئیں۔ تیری تاریخ میں لکھا جائے گا۔ کیوں پاکستان میں مسجد اقصی کے لیے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اللہ عالم بالصواب، سچ جھوٹ اس کا چل رہا ہے کافی دنوں سے۔ تردید میں نے نہیں دیکھی کہ فیصل آباد میں ایک امام صاحب نے فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی، اسے نماز کے بعد پولیس نے پکڑ لیا کہ مسجد میں دعا کیوں کی ہے۔ پولیس پکڑ کے اس کو لے جا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے چھڑ دیو۔ اب فکر نہ کرو، فلسطین میں کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے قبضے چ رہے گا، میری کڑی دعا قبول ہونی، وہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، پرچہ درج کر دیا۔ پاکستان میں ایسا وقت بھی ہم نے اپنی بے حسی کی وجہ سے دیکھنا تھا کہ اب پاکستان میں مسجد اقصی کے لیے جو نکلے گا جیل جائے گا، یا گولیاں لگیں گی یا پرچے ہوں گے، اور جن پہ پرچے ہوئے 13 اکتوبر کو پرچے ہوئے تھے جھوٹے جعلی، وہ بیچارے 4-5 مہینے ہو گئے ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ میں نے کہا حکمرانوں سے، کہتا رہتا ہوں دوسرے تیسرے دن اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ انسان کے پتر بنو اور ان غریبوں کو، بے گناہوں کو رہا کر دو عید سے پہلے پہلے۔ ان کی مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں بد دعائیں دے رہی۔ جس ماں کا بچہ 4-4.5 مہینے ہو گئے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے نکلنے کی وجہ سے گرفتار کر کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ مائیں بد دعائیں نہیں دیں گی؟ بولیں تو صحیح۔ میں نے کہا وہ تمہیں بد دعائیں دے رہی ہیں اور ان کی بد دعائیں تمہارا تختہ الٹ دیں گی۔ آپ پریشانی دیکھ رہے ہیں حکمرانوں کی، آپ ان کے چہرے اور شکلیں دیکھ لیں ٹی وی پہ، ویسے تو نظر نہیں آتے، ویسے تو وہ نماز عید بھی اپنے گھر کی مسجد میں پڑھیں گے، بادشاہی مسجد میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ باہر مسجد میں جائیں، داتا صاحب والی مسجد میں جائیں۔ بادشاہی مسجد میں کبھی کبھی فوٹو کھنچوانے کے لیے چلے جاتے تھے، بادشاہی مسجد میں جائیں گے یا داتا صاحب کی مسجد میں تو وہاں چور چور کے نعرے لگیں گے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ حکمران ہیں، یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ عوام میں آؤ، تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ لگے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ چہروں پہ 12 بجے ہوئے، کبھی بھاگ کے ادھر جا رہا ہے وزیر اعظم، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ملک میں فلسطین کی آزادی کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے، ملک میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد اقصی اسرائیلی قبضہ کر کے اسے گرانا چاہتے ہیں، وہاں ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہاں اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، اور میں ان کو خبردار کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی جمعہ کے اس اجتماع میں جو یوم القدس ہے، میں آج پھر انہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں ممبر رسول پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا انجام بالکل قریب ہے۔ تمہاری ذلت و رسوائی کے دن قریب ہیں۔ اگر کسی نے میری اس بات کی دلیل پوچھنی ہے تو ٹرمپ کے بیانات پڑھ لیں، ٹرمپ منحوس کی شکل دیکھ لیں، وہ بکواس رات کو کچھ کرتا ہے، صبح کچھ کرتا ہے۔ ایک دن کہتا ہے جنگ بند کرنے جا رہے ہیں، دوسرے دن کہتا ہے جنگ لمبی لڑیں گے۔ کوشش اس کی یہ ہے کسی طرح کوئی مجھے فیس سیونگ مل جائے تو نکلنے کا رستہ مل جائے۔ امریکہ میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، لوگ کچھ خاموش ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہ ڈر اور خوف کے بت پاش پاش ہوں گے، لوگ ایک دن بولیں گے۔ کیوں جی؟ عرب ملکوں کے لوگ بھی، بادشاہ اسرائیل کے ساتھ، عوام اقصی کے ساتھ، پاکستان کے بادشاہ بھی اسرائیل کے ساتھ،
عوام اقصی کے ساتھ عوام کے دل یہ جلوس نکال سکیں نہ نکال سکیں، ان کے دل اقصی کے لیے دھڑکتے ہیں، اور انشاءاللہ معراج والے آقا کا صدقہ ایک مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جس مسجد میں 1,24,000 نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ اعزاز کسے مل سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا اعزاز جو اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصی کو عطا فرمایا، اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ مسجد انشاءاللہ زندہ سلامت رہے گی۔ اگر کافر اور یہود و نصارہ مل کے وقتی طور پہ اسے نقصان بھی پہنچائیں گے تو وہاں اس مسجد والی جگہ پہ صبح قیامت تک انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی۔ بابا چھوٹی سی مسجد ہے، امام الانبیاء نے جماعت کروائی، جماعت بھی نبیوں کو کروائی، رسولوں کو کروائی، جس میں آدم بھی پیچھے کھڑے تھے، خلیل اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے، موسیٰ روح اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے۔ 1,24,000 جتنے سچے نبی آئے سب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے، ایک جہاں جہاں دیکھے ایک نگینے سے نگینے۔ شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ شہباز شریف، تیری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تو پاکستان کا وہ بدترین وزیر اعظم تھا جس کے دور میں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھانے والوں کو جیل بھیجا گیا، جس کے دور میں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھانے والوں پہ گولیاں چلائی گئیں۔ تیری تاریخ میں لکھا جائے گا۔ کیوں جی؟ ایسی چوٹیں لگی ہیں، بچوں کو بھی نہیں پہچان رہا، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا۔ کل تک وہ آرمی چیف تھا، قمر جاوید باجوہ، بڑا نام تھا بھائی، سیاستدان اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے تھے۔ تو کہاں ہے آج؟ سیکھو، سبق سیکھو، حالات سے سیکھنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ کریم بار بار فرما رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو، قرآن کے واقعات پڑھو۔ فرعونوں کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، شداد کا کیا، قرآن پڑھو، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ سادہ لو مقتدی کہتا ہے مولوی صاحب یہ گلہ نہ سناؤ، قرآن نہ سناؤ، سانو بس سبحان ربی العظیم پڑھاؤ دے رہو، سبحان ربی العالی، ایک گلہ نہ سناؤ۔ میں کہا بھائی قرآن بیان کر رہے ہیں، فرعونوں کا انجام قرآن نے بیان کیا۔ کیوں جی؟ قارون کا انجام قرآن نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بڑا مال دیا اللہ نے، اس کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں اٹھا کے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ پھرتے تھے۔ جب پکڑ آئی اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا اس نے کہا یہ تو میری محنت ہے،
میں مالدار آدمی ہوں، یہ مال تو میں نے اپنی عقل سے، اپنی فراست سے، اپنی ذہانت سے اکٹھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا صرف اتنی بات پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ آج بھی ویسے بہت ساروں کو زکوٰۃ والی بات اچھی نہیں لگتی، کہنے مولوی صاحب نماز دی گل ہی بس سنایا کرو، زکوٰۃ والی نہ سنایا کرو۔